ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی خالق ارض و سما، مالک انس و جاں، رب دو جہاں کے لیے ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے اور تمام عالم کی تدبیر کرنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، یہ بات تمام لوگ ہی جانتے اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ہی لوگ ہیں جو خالق کا انکار کرتے ہیں، ورنہ دنیا کا ہر فرد اس بات کے اقرار پر مجبور ہے کہ اس دنیا کا خالق ہے، جس کے لوگوں نے مختلف نام رکھے ہیں۔ کسی نے گاڈ نام رکھا، کسی نے خدا نام رکھا، کسی نے ایشور کہا، کسی نے پرمیشور کہا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اپنے لیے جس نام کو پسند کیا اور اسے مسلمانوں کے لیے پسند کیا، وہ لفظ ہے اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عربی میں بھی 99 سے کچھ زیادہ ہی نام، 99 نام کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر اس نام سے، آپ کے ہر اس نام سے جو آپ نے اپنا نام رکھا، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جس سے آپ نے اپنا نام رکھا ہے، وہ انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب کا، فی علم الغیب عندک، یا آپ نے ان ناموں کو اپنے پاس علم غیب کے اندر رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں۔ گویا اللہ کے بہت نام ہیں، بے شمار نام ہیں، 99 نام جو ہے بتائے گئے ہیں، لیکن آدمی اگر قرآن و سنت پہ غور کرتا ہے تو اس کو اور بھی نام مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب لوگ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ خالق ہے، ایک ذات ہے جس نے تمام کے تمام عالم کو، انسانوں سمیت تمام کے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اس خالق نے اپنے لیے ایک دین کو پسند کیا، اور اس دین کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم فرما دیا۔ اب یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اس کی نشر و اشاعت کے لیے کسی نئے نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس سلسلے کی کڑی میں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کریں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور کہتا ہے اب ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے یا کسی ایک کو نہیں مانیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ مسلم نہیں ہو سکتا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا بھی انکار کرے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ تمام کے تمام نبیوں کو سچا ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی ہو، جتنے بھی ہادی ہو، جتنے بھی مرسل بھیجے ہیں، سب کے سب پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کو تفصیلاً ماننا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو تمام کے تمام ادیان سماویہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اسی عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، اور خاص طور سے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ جانتے ہیں یقین کیا ہے؟ یقین سے مراد یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت حتمی اور یقینی چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کا نام یقین رکھا ہے کہ اس کا آج تک دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکا کہ میں مروں گا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے ہر فرد کو، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جتنے بھی بسنے والے ہیں وہ سب کے سب فنا اور ختم ہو جانے والے، بلکہ آسمان اور زمین کی مخلوقات سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی صرف باقی رہ جائے گی۔ تو موت ایک یقینی چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کے لیے تین طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو۔ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اپنے حکم کا پابند بنایا ہے، وہ جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مکلف بنایا ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے، روزانہ حکم نہیں ہوتا ان کو، یہ مکلف ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے۔
اور پھر ضروریات لگانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا لازم اور ضروری ہے. اور ایک انسان کا سب سے بڑا وصف، سب سے اچھی صفت عبودیت اور بندگی. عبودیت اور بندگی ہر انسان کے لیے ایک بہترین وصف ہے. اگر عبودیت اور بندگی کسی کو حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش قسمت، خوش نصیب انسان، باسعادت انسان، سعادت مند انسان کوئی بھی نہیں ہوگا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا. آپ حضرت عبداللہ اور آمنہ کے ذریعے دنیا میں پیدا ہوئے، جس طرح سے انسان پیدا ہوئے. لہذا آپ انسان اور بشر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کی انسان اور بشر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. جو لوگ آپ کو آپ کے اس مرتبے سے اٹھاتے ہیں انہوں نے یا تو غور و فکر نہیں کیا، یا تو عیسائیت اور یہودیت سے مرعوب ہوتے ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے انہوں نے ایک دوسری مخلوق بنا دیا. اس لیے کہ دیکھو یہودیوں نے کیا کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس لیے کہ عزیر کے ذریعے ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ جس کا یقین کر لینا ان کے لیے بہت مشکل تھا. 100 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فوت رکھا، مردہ رکھا، اور اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ابن اللہ ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پیدا کیا، بغیر باپ کے، ایک ماں سے. جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ماں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی. تو مسیح کے لوگ حضرت عیسیٰ اور مسیح کی بزرگی کے اس طرح قائل ہوئے کہ انہوں نے ان کو بھی ابن اللہ بنا دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی جورو بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. تو مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ ان سے اثر لیتے ہوئے، جبکہ یہ ابن اللہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. قرآن کریم میں اس کی نفی کر دی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ کفوا. نہ اس کے کوئی ولد ہے اور نہ اس کا کوئی کفوا اور ہمسر ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی برابری کر سکتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ گنجائش نہیں رہی کہ اللہ کا بیٹا بنائیں یا بیٹی بنائیں، تو چلو ایک اور کچھ تراشتے ہیں. چنانچہ انہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا دیا. کہا کہ نور ہیں یہ، بشر نہیں ہیں. بشریت کا انکار کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو سارے انسانوں کی طریقے سے آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ کھاتے اور پیتے تھے. فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں. نور کی مخلوق فرشتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس حاجات ضروریہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ آپ انسان ہی تھے، اور آپ کا انسان ہونا اور انسان کے ساتھ ساتھ عبد ہونا یہ آپ کے لیے باعث شرف و منزلت ہے. آپ کے لیے فضل و شرف ہے اس میں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عبد بتایا ہے، اپنا بندہ بتایا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو
اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں بے شمار جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے۔ سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ تو یہ وصف عبودیت جس کو حاصل ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کو بڑا شرف و فضل مل گیا، منزلت مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی قدر بڑھ گئی۔ اللہ نے جس کو اپنا عبد کہہ دیا، تو بندگی میں ہمارے لیے سعادت ہے، عبودیت میں ہمارے لیے سعادت ہے، اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی عبادت کریں۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا وہ نبی جو سید و ولد آدم ہے، اولاد آدم کا سردار ہے، وہ گدھے کی سواری کرتا ہے۔ گویا گدھے کی سواری میں کوئی ذلت نہیں، کوئی حقارت نہیں۔ آج موٹر سائیکل کی ایجاد ہو گئی، سائیکل چڑھنے میں لوگوں کو شرم آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اور گدھے بھی تھے، سواری میں گدھے کا بھی استعمال کرتے تھے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، گدھے پہ سوار ہے، اور پیچھے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھا رکھا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں یا معاذ، اے معاذ اتدری، پھر تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ چلتے رہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ، پھر معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر چلتے رہے، پھر پکارتے ہیں یا معاذ، جبکہ بالکل قریب قریب ہیں، لیکن آواز ایسی لگائی جا رہی جیسے کسی دور کے شخص کو پکارا جا رہا۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں اللہ کے رسول، بار بار حاضر ہوں، بتائیے۔ یہ توجہ دلانے کے لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پکارا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہماتن گوش ہو گئے، پورے طور سے کان لگا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضروری بات فرمانے والے ہیں۔ صحابہ کرام تو مشتاق رہا کرتے تھے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے موتیاں جھڑے اور ہم اس کو چنتے رہیں اور اس کو رکھتے رہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدری ما حق اللہ علی العباد، تجھے پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ کا دو حق، بندوں پر اللہ کا کتنا حق؟ دو حق۔ عبادت کریں پہلا حق، دوسرا حق اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ زیادہ ضرور کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو عبادت کی ایک جامع تعریف کی گئی ہے، العبادت اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔
العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا. عبادت ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے. عبادت وہی. تو اس طرح سے عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اس میں فرائض بھی آ جاتے ہیں، نوافل بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے حقوق بھی آ جاتے ہیں جن کا عبادت سے تعلق ہے. تو ایک یہ حق ہے کہ عبادت کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ شریک نہ کرے. گویا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور پھر وہی کام یا اس جیسا کام کسی دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے تو اس نے شرک کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت میں شرک پسند نہیں ہے. وہ شرک کو پسند نہیں کرتا، ساجھے کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ ساتھ شرک نہ کرے. دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ موحد کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں، نہ اللہ کی کرتے ہیں نہ غیر اللہ کی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ملحد اور بددین اور لامذہب کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. ایسے لوگ مشرک ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بالکل نہیں کرتے، صرف غیر اللہ کو پوجتے ہیں. ایسے لوگ خالص کافر ہیں، اور خالص جو ہے کفر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہیں. ان کے یہاں شرک نہیں، خالص طور سے جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صرف وہی ایک گروہ کامیاب ہونے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک. اور یہ تینوں کے تینوں گروہ جہنم میں جانے والے ہیں. جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کو حرام کیا ہے اور ان لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کی عقلیں بالکل معاف ہو چکی ہیں اور ان کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز بغیر موجد کے وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ اتنی بڑی دنیا بغیر موجد کے کیسے وجود میں آ گئی؟ ان کی عقل و خرد میں یہ بات سماتی نہیں. گویا ان کی عقل حیران ہو گئی ہے، معاف ہو چکی ہے. اور ایسے لوگ بالکل بے حیثیت ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے. تو بات تو بہت لمبی کر دی تھی، لیکن جو ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے. پھر انشاءاللہ العزیز کسی دوسری فرصت میں بات پوری کی جائے گی. تو بات یہاں یہ کہنا ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اس حق کی ادائیگی لازم اور فرض ہے. اگر اس حق کو ادا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں بربادی مقدر ہو سکتی ہے. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق پر کتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے وجود بخشا، پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا.
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پر ایسا وقت آیا نہیں کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کوئی چیز تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور پھر اس کے بعد نطفے سے اس کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حق ہے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے اس طریقے سے لوگوں نے قدر نہیں کی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کو موت کا یقین نہیں؟ موت نہیں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے۔ تو موت میں تو کسی کو شک نہیں ہے، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ جبکہ تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اور کلمہ توحید پڑھنے کے بعد گویا آپ نے عبادت و اطاعت کا اقرار کر لیا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ابھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ کیا شک و تردد اس میں ہے؟ پھر کیوں دیر ہے؟ آگے بڑھو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، آرزوؤں کی رسیاں کاٹ ڈالو، غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو، حق و عصمت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کون سی چیز روکتی ہے؟ شہوات و لذات کا حصول۔ اگر شہوات و لذات کے حصول نے آپ کو حق کی ادائیگی سے روک رکھا ہے تو اس حدیث کو یاد کر لو جس میں ہے کہ دنیا کے سب سے خوشحال شخص کو رب ذوالجلال کے دربار میں لایا جائے گا جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگا دو، چنانچہ جہنم میں اس کو غوطہ لگایا جائے گا، ایک مرتبہ ڈبا کر نکال لیا جائے گا۔ پھر رب ذوالجلال اس سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ بتاؤ دنیا میں عیش و عشرت کا مزہ کچھ چکھا تھا تم نے کہ نہیں؟ تو کہے گا کہ میں عیش و عشرت کو جانتا ہی نہیں، میں نے اس کا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں، جبکہ وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ اس کے پاس بالا خانے تھے، اس کے پاس موٹریں تھیں، اس کے پاس کار تھے، اس کے پاس وسائل تھے، اس کے پاس بینک بیلنس تھے، اس کے پاس جائیدادیں تھیں، اس کے پاس نوکر تھے، اس کے پاس غلام تھے، ہر طرح کی عیش و آشائش میں وہ پڑا ہوا تھا۔ لیکن جہنم میں ایک مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ نعمت کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں نعمت کو۔ اللہ اکبر! لذت و شہوات کا یہ حال ہے تو پھر اللہ کے حق کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے حق کو ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کا حق ادا کرنے سے آپ کو مال روکتا ہے، آپ کا بینک بیلنس روکتا ہے، آپ کی پراپرٹی روکتی ہے، تو اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم پر غور کرو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن تمہارے مال و دولت پر آگ بھڑکائی جائے گی اور آگ پر تمہارے مال و دولت کو گرم کیا جائے گا، سونے چاندی جو جمع کر کے رکھا ہے اور سائنس کے دبا کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دی ہے، تو اس کو گرم کیا جائے گا، گرم کر کے تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ تمہیں یہ مال روکتا ہے اللہ کا حق ادا کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے تمہیں اہل و عیال نے روکا ہے، تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا جس نے اس کو پیدا کیا، اپنے باپ سے بھاگے گا جس نے مشقتیں اٹھا کر اس کو پالا، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا
جس سے اس نے اپنی لذات و خواہشات پوری کی، اور جس نے اس کی ہمیشہ تابعداری کی اور جو اس کی اطاعت کرتی رہی اور جس پر یہ اپنی جان لٹاتا رہا، اپنی اس بیوی سے بھی بھاگے گا۔ وہ بنی ہے اور اولاد جس کے لیے حرام حلال سب ایک کر دیتے ہیں لوگ، وہ اس اولاد سے بھی بھاگے گا۔ ہر آدمی کا الگ الگ ایک حال ہوگا، اپنے حال میں وہ پریشان ہوگا، اپنے حال میں وہ بے حال ہوگا۔ تمہیں اللہ کا حق ادا کرنے سے حصول رزق کے لیے تگ و دو نے روکا ہے، تو یہ حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها واجلها۔ کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ اپنا پورا رزق کھا نہیں لیتی، اپنا پورا رزق حاصل نہیں کر لیتی، جب تک اس کا وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک جا نہیں سکتی، مر نہیں سکتی ہے۔ تو پھر روزی کے لیے پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے کیوں غفلت؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے تمہیں کھیل کود اور تعلقات دنیاوی نے روک رکھا ہے تو اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن و دماغ میں اتار لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری مال اور تمہاری اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اور سنو جو ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والا ہوگا۔ خسارے میں گھاٹے میں پڑنے والے وہی ہوں گے کہ جن کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک حدیث قدسی سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس پر غور و فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی والجن والانس فی نبأ عظیم، میرا اور جنات و انسان کا ایک بہت بڑا قصہ ہے۔ قصہ یہ ہے اخلق و یعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت دوسروں کی ہوتی ہے۔ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت و بندگی دوسرے کی ہوتی ہے، پوجا کوئی اور جاتا ہے۔ کوئی خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے پوجا جاتا ہے، اور کوئی غوث اعظم کے نام سے پوجا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے دیوی دیوتاؤں کے نام سے پوجا جاتا ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ پیدا تو میں کرتا ہوں اور پرستش و عبادت میرے علاوہ کی جاتی ہے۔ وَأَرْزُقُ، اب روزی میں دیتا ہوں، وَيُشْكَرُ غیری، اور شکر میرے علاوہ دوسرے کا کیا جاتا ہے۔ خیری الی العباد ناظر، میں اپنا خیر اور اپنی ساری بھلائیاں بندوں کی طرف اتارتا رہتا ہوں۔ وشرہم الی صاعد، اور ان کی برائیاں ہماری طرف چڑھتی، ان کا شر ہماری طرف چڑھتا رہتا ہے۔ اتحبب الیہم بنعمتی وانا الغنی عنہم، میں ان کی محبت چاہتا ہوں اپنی نعمتیں نچھاور کر کے، حالانکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بندوں کی محبت چاہتا ہوں اور بندوں کو محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ وَيَبْغَضُونَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي وَهُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَيَّ، اور وہ لوگ میرے نزدیک مبغوض ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مبغوض بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ میرے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں محتاج رہوں، یہ محتاج ہیں، میں تو ان کی محبت تلاشتا ہوں کہ اپنی نعمتیں دے دے کر، اور یہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ناراض کرتے ہیں، جبکہ انہیں میری نعمتوں کی ضرورت ہے، میرے بنا ان کا جو ہے پتہ ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس پہ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیجیے، غفلتوں سے بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے۔ اگر اب بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوں؟ یہی جوانی تو اچھی عبادت کا وقت ہے، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بوڑھے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی عبادت سے ناراض نہیں ہوتا۔
لیکن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے جوانی کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوان کو جو جوانی میں عبادت گزار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کی کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہی حق مانگتا ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور عبادتیں بھی کئی طرح کی ہیں، ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ فرائض تو ضروری ہیں اور نوافل بھی اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اگر فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نوافل سے پورا کرے گا۔ بہت سارے لوگ فرض تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنت کا خیال نہیں کرتے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد بھاگ جائیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے، تو فرض میں جو کمی رہ جاتی ہے۔ ہر انسان نماز پڑھتا ہے لیکن بہت کم ہی انسان ایسے ہوں گے جو اپنی نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لیتے ہوں، اس طرح سے ادا کر لیتے ہوں کہ ان کے دل میں وسوسہ نہ آتا ہو، خیال نہ آتا ہو، ان کا خیال بھٹکتا نہ ہو، بالکل اللہ ہی اللہ یاد ہو اور بالکل نماز یاد ہو۔ ایسا بہت کم ہی ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ تو نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو اس کا انجبار کیسے ہوگا، وہ کیسے پوری ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے اس کو پورا کرے گا۔ جب آپ کے کھاتے میں نوافل ہوں گے، سنن ہوں گے، تو ان سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا اور آپ کا کوٹا پورا کر کے آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، فرائض کی ادائیگی کرو اور سنن میں کوتاہی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم لما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك